اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام و سامعین محترم، پروگرام معارف اسلامیہ میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ شروع سے ہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان کرنا صحیح معنوں میں کما حقہ وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ ان کی معرفت کرنا چونکہ ہم پر ضروری ہے اور واجب ہے کہ اپنے نبی کی معرفت حاصل کی جائے اتنی کہ جتنی انسان کر سکتا ہے۔ ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نبی کی عظمتوں اور اپنے نبی کی شان اور قدر و منزلت کو پہچانے اور پہچان کر اپنے نبی کی عظمت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سرخ رو ہو، اس لیے کہ ان کی پہچان اور ان کی معرفت کے بغیر نہ ہم قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان رکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان تبلیغات پر کہ جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہیں، اور نہ خود سبحانہ وتعالیٰ کی توحید پر ہمارا وہ ایمان ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو معرفت مصطفیٰ کے لیے کچھ گوشے جتنا کچھ ہو سکتا ہے، ایک وقت میں نے مخصوص کیا ہے کہ یہ دونوں دن پیر کو اور منگل کو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا، اور اتنی عجیب چیز ہے کہ نبی اکرم اور ان کی آل پر صلوات بھیجنا بھی ایک ایسی شے ہے کہ جس سے انسان کی پاکیزگی اور روحانی طہارت جو ہے وہ جتنا درود بھیجتا رہے گا، صلوات بھیجتا رہے گا، اس کی پاکیزگی اور طہارت ہوتی رہے گی، اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے سے مصطفیٰ کی پہچان جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی رہے گی۔ اگر انسان درود و صلوات کو، ان کی عظمت کو، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو پہچاننے کے ساتھ کرے تو جناب سید طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ایک مرتبہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، آپ رات کو جب سوتی ہیں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کر کے سوتی ہیں یا نہیں؟ تمام انبیاء کا۔ تو آپ نے عرض کی کہ بابا وہ کیا چیز ہے کہ میں تمام انبیاء کا شکر ادا کر کے سوؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ پر علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھنا یہ شکر ہے تمام انبیاء کے نبوتوں کا اور تمام انبیاء کے ان کارناموں کا کہ جو انہوں نے نبوت و رسالت کے فرائض انجام دینے کے لیے کیے ہیں۔ یعنی عجیب بات ہے کہ محمد و آل محمد علیہ، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ خود ذرا سوچئے گا کہ کس لیے ہے یہ، تو یقیناً آپ کے دل کے اندر اور زیادہ معرفت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی آئے گی۔ میں خاص طور پر بلکہ نبی اعظم کی تعریف کے اندر جب جا رہا ہوں تو میں دوسرے ساتھ جو ہے نبی اعظم کے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف سے رکنا چاہ رہا ہوں۔ جان بوجھ کے میں نے بہت سے مسائل روکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اکثر ہمارے اوپر یہ
اعتراض ہوتا ہے کہ جب وہ نبی اعظم کی بھی تعریف کرتے ہیں تو اس وقت بھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنے معصومین ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام اور خصوصیت سے حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ان کا رخ مڑ جاتا ہے۔ اصل میں اس لیے وہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے بغیر جو ہے یہ معرفت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن اور ان کے فرامین کے ذریعے سے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعریف ہے یا جو بھی ان کی عظمتیں ہیں، ان کی شان ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اس میں سب سے پہلی چیز میں نے ختم نبوت آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اب اس کے بعد ان کی دعوت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تبلیغ کے لیے اور دعوت الی اللہ کے لیے اس دنیا کے اندر بشریت کے لبادے میں بھیجا، اور وہ روح کائنات افضل البشر اکمل البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لبادے کے اندر جب آئے تو اس وقت جو ہے وہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہدایات دی اور کس طریقے سے ان کو اپنی یعنی ربوبیت اور اپنی عبادت اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے ان کو ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو تبلیغ کے مسئلے میں یا دعوت اسلامیہ یا دعوت الی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں چند ایک آیات جو ہے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ساری آیات نہیں لے آئی جا سکتی۔ پہلی آیت ہے سورہ احزاب کی کہ نبی اکرم کی اس نبوت و رسالت کا حجم یا اس کا حدود اربعہ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اور کہاں تک ہے اور کہاں تک ان کی تبلیغ جو ہے وہ ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں تک ان کو رسول بنایا ہے، تو اس کے لیے سورہ احزاب کے اندر ارشاد ہوتا ہے، آیت نمبر جو ہے 45 اور 46 ہے، 45 اور 46 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، کہ اے رسول، اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ کس کے لیے شاہد؟ ہر ایک کے لیے۔ مبشر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشارت دینے والا، شاہد جو اوپر نظر رکھنے والا، دیکھنے والا، گواہ کے طور پر کہ ہر ایک کے اعمال کے آپ گواہ ہیں کہ کس نے کیا کیا، کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کرے گا۔ مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں اللہ کی رحمتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی، اور نذیر ہیں اللہ کے عذاب سے اور اللہ کے وعید سے اور اللہ کے اس قیامت کے دن حساب کتاب سے ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، کال کرنے والے ہیں اس کے اذن کے ساتھ، کہ کبھی بھی آپ کی کوئی کال بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے یعنی دین اسلام کو پہنچانے کے لیے ہے، وہ کال، وہ آواز، وہ حکم، وہ چاہے جو بھی جس انداز سے بھی ہو، وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہے، بلکہ داعین الی اللہ باذنہ ہی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مجسم رحمت کے ساتھ مجسم وہ اذن الہی دے کر بھیجا ہے کہ پورے کے پورا آپ کو اذن کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ آپ کی زندگی میں اٹھنا، بیٹھنا، سونا، کھانا، پینا، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ داعین الی اللہ ہے، اس لیے کہ وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے پیروکاروں کو، ان کے فالورز کو، ان کے ماننے والوں کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر ہے کہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے شاہد کے بارے میں کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، کہ شاہد کا جو معنی ہے
اس کا ظہور جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا کہ قیامت کے دن رسول اکرم ہر ایک کے اوپر شاہد ہوں گے، اور ان کو جنت میں جو جنتی ہوں گے ان کو بھی پہچانیں گے، جو جہنمی ہوں گے ان کو بھی پہچانیں گے۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ تمام امتوں کے رسولوں پر شاہد ہوں گے، کہ وہ رسول اور نبی آیا اپنی نبوت اور رسالت کے کام اور فرائض کو انہوں نے صحیح طریقے سے ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کے بھی شاہد ہو گئے کہ آدم علیہ السلام کو بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنی نبوت کے فرائض کیسے انجام دے رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی وہ دیکھ رہے تھے کہ اپنی نبوت کے فرائض کس طریقے سے رسالت کے انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، ان تمام انبیاء کی نبوتوں کی کارکردگی کی گواہی اگر رسمی طور پر قیامت کے دن کوئی دیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ اس لیے روایت ہے ایک روضۃ الکافی کے اندر کہ حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح، آپ نے جو کام آپ کے سپرد کیے تھے آپ بجا لائے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں اے میرے پالنے والے، آپ جانتے ہیں اے رب کہ میں نے سارے کام اتنی محنت سے جتنی میں کر سکتا تھا وہ میں نے ادا کیے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی گواہ کی ضرورت ان کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو منزلت ہے کسی کی، جو عظمت ہے کسی کی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھیں گے کہ اے نوح، آپ کے اس نبوت کے کام اور رسالت کے کام کو ادا کرنے کے لیے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو آپ وہ حضرت نوح عرض کریں گے کہ باراللہ، میرا گواہ سوائے محمد مصطفیٰ کی اور کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نوح آئیں گے اور آ کر جہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوائے حمد کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور اپنے صحابہ اور اپنے پیاروں کے ساتھ وہاں پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوں گے، وہاں آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ، مجھے گواہی چاہیے، آپ آئیے ذرا گواہی دیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دربار میں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں گے کہ حمزہ اور جعفر، تم دونوں جاؤ اور سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حضرت نوح کی نبوت کی کارکردگی کی گواہی دو میری طرف سے۔ ظاہر ہے کہ حضرت نوح کی نبوت تھی اور ان کی گواہی تھی، تو اور اسی طریقے سے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نبی کی گواہی پوچھیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی بھی پوچھیں گے۔ تو قرآن اور احادیث کے ذریعے سے وہ اپنے موقع کے اوپر ثابت کیا جائے گا کہ رسول اکرم کی نبوت کی گواہی کون دیں گے۔ بہرطور نبیوں کی نبوتوں کی گواہی بھی اگر لینا ہوگی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہی گواہی دیں گے، اور وہ شاہد ہیں، وہ شاہد ہیں اس لیے وہ گواہی دیں گے۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے وَقِيلَ الْمُرَادُ مِنْ شَاهِدًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمام امتوں کے اوپر یہ شہادت ہوگی کہ بِأَنَّ أَنْبِيَاءَهُمْ قَدْ بَلَغُوا الرِّسَالَةَ، کہ ان کے انبیاء نے رسالت کو پہنچایا۔ یہاں تک کہ ہر ایک کی گواہ کے طور پر، یعنی ہر شخص کی گواہی، تمام انبیاء کی صرف نہیں بلکہ پوری مخلوق کی جتنی بھی اچھائیاں اور برائیاں ہیں ان کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیں گے۔ اور اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک حضرت رومی نے ارشاد فرمایا ہے کہ در نظر بودش مقامات العباد، زاں سبب نامش خدا شاہد نہاد، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم کا نام شاہد کیسے رکھا ہے، یہی اسی آیت کو پیش نظر رکھ کر وہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت رومی، مولانا رومی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہداً،
اس شاہد کو انہوں نے اس نظر سے کہا ہے کہ تمام بندوں کی عبادات ان کی نظر میں تھی، اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جو ہے وہ شاہد رکھا ہے۔ اور وہ کسی نبی کی نبوت یا کسی زمانے، ان کے زمانے میں تھے یا ان کے بعد تھے یا بعد میں آئیں گے، تو وہ سب قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، ان تمام انسانوں کی جو اچھائیاں اور برائیاں ہیں ان کی گواہی، جو نیک کام ہیں، جو عبادات ہیں، ان کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِإِذْنِ اللہ دیں گے، اس لیے کہ داعین الی اللہ ہیں، اور داعین الی اللہ جو ہیں وہ اس داعین الی اللہ کی بنیاد پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا مبشراً و نذیرا، کہ بشارت دینے والے ہیں، یعنی مبشراً لرحمتن، جیسا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بشارت دینے والے ہیں اللہ کی رحمتوں کی، و نذیراً لنقمتہ، اور ڈرانے والے ہیں اللہ کی ناراضگی سے۔ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ داعین الی اللہ بإذنہ، اللہ کی اذن سے وہ داعی اور اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ سراجا منیرا، بعض لوگوں نے کہا کہ آفتاب اور سورج نہیں کہا بلکہ سراجا منیرا کہا، روشن چراغ کہا، چراغ چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس کی علماء نے تعبیر یوں بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آفتاب نہیں کہا اس لیے کہ آفتاب جتنی بھی روشنی دے رہا ہے اس سے کوئی دوسرا آفتاب جو ہے وہ روشن نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک چراغ سے اگر لاکھوں چراغ روشن کرنا چاہے تو لاکھوں چراغ روشن ہو سکتے ہیں، آفتاب سے نہیں ہو سکتے۔ اور چراغ ہمیشہ اگر چاہے انسان تو روشن رہ سکتا ہے، اس کو روشن رکھا جا سکتا ہے، لیکن آفتاب دن کو روشن ہوتا ہے اور رات کو روشن نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آفتاب کی کسی وقت دھوپ اچھی لگتی ہے، کسی وقت اچھی نہیں لگتی، اور چراغ کی روشنی ہمیشہ محبوب اور مانوس ہوتی ہے۔ چراغ کی روشنی سے انسان کسی وقت ناگواری محسوس نہیں کرتا، اور چراغ کی روشنی سے انسان جو حاصل کرنا چاہتا ہے، جو کسب کرنا چاہتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے سراج منیرا کہا۔ سراج منیرا یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اپنے نبی کی، اپنے رسول کی صفات بیان کیے کہ اے نبی آپ شاہد ہیں پوری کائنات پر، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ کا نور خلق ہوا ہے اور آپ کے سامنے پوری کائنات بنی ہے، پورا انسان بن رہا ہے، پوری دنیا بنی ہے، پوری زمین اور پوری کائنات جتنی بھی روشن ہوئی ہے آپ کے سامنے روشن ہوئی ہے، اس لیے آپ پوری کائنات کے شاہد ہیں اور مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں، نذیر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ داعین الی اللہ ہے، وہ دعوت جو ہے، وہ دعوت جس طرف میں آج جو ہے وہ جس کو چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اور وہ جو بلاوا ہے ان کا جیسا بھی، جہاں بھی، جس طرح سے بھی ہے، اس کی پوری تاریخ اگر رسول اکرم کی لے لیں تو وہ جہاں بھی ان کی دعوت ہے وہ دعوت بِإِذْنِ اللہ ہے، بِإِذْنِ اللہ نہیں ہو سکتی، بِإِذْنِ اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اور سراج منیرا، اور اس کے بعد آخر میں کہ آپ سراج بھی ہیں اور روشن بھی ہیں، روشن چراغ ہیں۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے بڑھ کر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے، اگر ان کے صحیح حقیقی معنوں کی طرف توجہ ہو، اور میں وقت نہیں دینا چاہتا اس کے اوپر زیادہ اشارے کر رہا ہوں۔ اور جس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، عشق ہے، وہ ان معانی سے بہت زیادہ حاصل کر سکتا ہے۔ ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر آپ کی خدمت میں اس سلسلے کو جاری فرمائیں۔